نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو بتاؤں گا اعتکاف کے بارے میں۔ المعتکف یعتکف الذنوب کلہا ویجری لہ الحسنات کلہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعتکاف کرنے والا سب گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں جاری ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نیز 40 دن تک سرحد اسلام کی محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسا کہ نومولود بچہ کا حال ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اعتکاف کے اقسام کی طرف کہ اعتکاف کے اقسام کتنے ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف کے 3 اقسام ہیں۔ پہلا قسم واجب، یعنی یہ نذر کا اعتکاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت، جو رمضان کے آخر میں ہوتا ہے، یہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلہ کی مسجد میں 1-2 آدمی اعتکاف کریں گے تو پورے محلے کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پورے محلے پر ترک سنت مؤکدہ کا گناہ ہوگا، اور اسی کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ تیسرا اعتکاف ہے مستحب، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں اور نہ پورا دن شرط ہے، جتنا چاہے حسب گنجائش کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کی سنت کی ابتدا آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازمی ہے۔ بلا ضرورت نکلنا اعتکاف نظر اور اخیر عشرہ کے اعتکاف میں ضرورت شدیدہ کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا حرام اور مفسد اعتکاف ہے۔ ضرورت کے لیے نکلنا، مثلاً غسل واجب ہو، نماز فرض کا وضو ہو، پیشاب یا پائخانہ کے لیے بقدر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جانا جائز ہے، لیکن اس میں فضول وقت نہ گزارے، بہت جلد واپس ہو جائے۔ لیکن اگر دیہات کی مسجد میں اعتکاف کیا ہے تو جمعہ کے لیے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اسی لیے کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں۔ وضو کے لیے نکلنا، نماز، نفل نماز باوضو رہنے، باوضو سونے اور تلاوت و ذکر کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر نکلنا جائز ہے، اسی لیے کہ معتکف کا ہر وقت باوضو رہنا مسنون ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر ٹپ وغیرہ میں پانی وضو کا کیا جا سکتا ہے تو باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ غسل کی تدبیر۔ غسل
ٹھنڈک کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ استنجا کے ساتھ غسل تدبیر: اگر پائخانہ پیشاب کے لیے باہر نکلتا ہے اور وہیں پر غسل خانہ بھی ہے اور اس میں پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہے، یا کسی خاص آدمی نے سمجھداری سے معتکف کے کہیے بغیر خود پانی رکھ دیے ہے، تو ایسی صورت میں جب پائخانہ پیشاب کے لیے نکلے تو واپسی میں ضمناً غسل بھی کر سکتا ہے۔ مسجد میں غسل کی تدبیر: اگر مسجد کے اندر بڑا ٹب رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے سے غسل کا پانی مسجد میں نہیں گرتا تو اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، نفلی وضو کرنا جائز ہے۔ دوسری مسجد میں قرآن سنانے کے لیے جانا ہے تو اگر بہت بے وقت اعتکاف اس کی نیت کی تھی تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔